شرائط ایمان ہیں، فرائض ایمان ہیں، ارکان ایمان ہیں۔ کل ایک ساتھی نے سوال کیا کہ ولی کتنے ہوتے ہیں؟ تو ولی تو سارے ہی ہیں، اللہ کے ولی، ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے۔ جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ اللہ کا دوست ہے۔ ولی کہتے ہیں دوست کو، اور وہ ہر شخص ولایت کے درجے پہ ہے، حضور کا امتی ہے۔ اللہ نے اس امت کو ساری امتوں میں سے چنا ہے، اس وقت تک ساری امتوں کے اوپر جنت حرام ہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اور سارے نبیوں کے اوپر جنت حرام ہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہ ہو جائیں۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ ہمارا جو خبر میں سوال ہوگا وہ ولیوں کے بارے میں ابھی نہیں ہوگا۔ ہاں، اس کا ایک قاعدہ قانون ہے، وقت مقررہ کے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں۔ کتنی نمازیں فرض ہیں جی؟ 5 فرض ہیں۔ تو ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں جی؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ فرض علم ہے، دیکھو یہ علم فرض ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کا سیکھنا بھی فرض ہے، اس کا سکھانا بھی فرض ہے، اور اس کو زندگی کے اندر عمل میں لانا یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے، ورنہ اس کو قرآن کی سمجھ فہم نہیں آئے گی۔ نماز اس لیے فرض ہے کہ یہ پابند ہو جائے۔ اور سب سے پہلا عمل جو ہے نماز میں سورہ الفاتحہ کا ہے۔ اس سے پہلے ایک بڑا عمل ہے جو فرض ہے، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بولنا بھی فرض ہے۔ نماز کے اندر کا یہ پہلا فرض ہے۔ اور نماز میں اللہ اکبر دیکھیں نا، یہ 20 تراویحوں میں، قاری صاحب معذرت کے ساتھ 20 تراویحوں میں کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے؟ اب آپ گنیں اس کو۔ پھر زور میں آپ نمازیں پڑھتے ہیں، عصر میں پڑھتے ہیں، مغرب میں پڑھتے ہیں، سنتوں کو نفلوں کو لگائیں، اوابین کو لگائیں، تہجد میں صلاۃ التسبیح، تو اللہ اکبر اللہ۔ یہ جو سبق فرض ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اب ولیوں کے بارے میں تو سوال ہی بعد میں ہوگا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ نہیں ہے کہ اب اس صورت کے اندر پورے قرآن کا خلاصہ ہے، الرحمن الرحیم۔ پھر حکم ہے کہ چلو یہ فرض ہے نا، نماز کیا ہے جی؟ فرض ہے۔ بار بار اس لیے ہر رکعت میں دہرا رہے ہیں کہ ہمارا سبق ہے۔ اس سبق کو ہم نے علماء کرام سے، مفتیان کرام سے، حفاظ کرام سے، قاری صاحبان سے اپنی تجوید تلفظ بھی ٹھیک کرنا ہے۔ اب تجوید تلفظ ٹھیک نہیں ہے، وہ کہتا ہے جی ولیوں کا بتاؤ۔ اور پھر اس نے یہ سوال کیا، وہ میرے محترم اور مکرم بڑے پیارے ساتھی ہیں، نوجوان بچے ہیں نا، ان کو تو سکھانا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ اس وقت ولی کون کون ہے، آپ نشاندہی کریں۔ تو ولی تو سارے ہی ہیں، میں تو اس کا قائل ہوں۔ اسی صورت کی تفسیر میں اللہ جل شانہ نے آیتیں جو نازل کی ہیں نا، اس کی تفسیر میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں ولایت۔ اور پھر ولی جو ہے نا اس کے مختلف درجات ہیں، اور یہ یاد رکھیے جہاں سے ولایت ختم ہوتی ہے ایک اس سے بھی بڑا درجہ ہے، وہاں سے داعی الی اللہ کا درجہ شروع ہوتا ہے، نبوت کا درجہ شروع ہوتا ہے۔ صحابہ نے وہ عمل کیا، صحابہ سارے ہی اللہ کے ولی تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سب سے راضی ہے، سارے اللہ کے ولی ہیں، دوست ہیں۔ یعنی کسی ایک صحابی کا بھی اگر آپ انکار کریں گے تو آپ کے ایمان میں نقص آئے گا۔ تو صحابہ سے بڑا ولی تو ہے کوئی نہیں۔ اب صحابہ کی زندگی ہم نے پڑھی کوئی نہیں، تو ہمیں ولایت کس طرح سمجھ میں آئے؟ تو بہرحال الرحمن الرحیم یہ دوسرا درجہ ہے کہ اللہ کی مہربانیوں کو بولو زندگی میں، اور اللہ کی رحمتوں کو بولو، خوشخبریاں سناؤ، خوشخبریاں سنو، مثبت بات کرو، اور اچھی بات سوچو، اچھا بولو، اچھا دیکھو، اچھا سنو، اچھی مجلس میں بیٹھو تاکہ تربیت ہو۔ مالک یوم الدین، پھر جزا اور سزا کا وہ مالک ہے، اس کو بولو، میدان حشر کو بولو تاکہ یقین آئے، جنت کو بولو جنت کا یقین آئے، جہنم کو بولو جہنم کا یقین آئے۔ اب یہ فرض کے درجے کی چیزیں میں عرض کر رہا ہوں، یہ بنیادی چیزیں ہیں، اس سے آپ کا ایمان بڑھے گا، آپ کا یقین بڑھے گا، آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے، اللہ والوں سے محبت بڑھے گی۔ اور جو اللہ والوں سے محبت نہیں کرتا اس کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے ولیوں کی تصدیق نہیں کرتا۔ جو تکذیب کرتا ہے وہ اس کا ایمان ناقص ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ قرآن سے میں ثابت کروں گا۔ تو بہرحال انہوں نے یہ سوال جو کیا نوجوان نے، اللہ جزائے خیر دے، ہمیں فکر کا تھوڑا سا موقع مل گیا بات کرنے کا بھی۔
اللہ ان کی زندگی صحت ایمان میں برکت دے دے۔ دوسری بات، جزا اور سزا کو بولنا ہے، جزا وہ دے گا، جزا کا مالک وہ ہے، میں اور آپ مالک نہیں ہے کہ ہم فتویٰ لگا دیں یہ جہنمی ہے اور یہ جنتی ہے۔ وہ تو فیصلہ امتحان ہو رہا ہے سب کا، وہ تو موت پہ فیصلہ ہوگا۔ میدان حشر کے 5 سوال ہیں، 4 سوال ہیں، 3 سوال قبر کے ہیں، یعنی وہ سارا سلسلہ ہوگا، وہ اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ سچا کون ہے، کس درجے پہ ہے بندہ، ولی کون ہے، اس کا کیا درجہ ہے۔ وہ تو پھر سارا تقسیم انعامات ہوں گی میدان حشر میں، اللہ پھر اس کے علاوہ بھی بلائیں گے، جنت میں سب کو اکٹھا کریں گے، ان کے درجات، ان کے سارا سلسلہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی قولی، فعلی، جانی، مالی جتنی عبادات ہیں وہ صرف کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ جس شعبے کے اندر بھی ہے وہ شعبہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ 3 باتیں فرض ہیں اس میں، سن لے، انما الاعمال بالنیات، نیت، ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اور لا الہ الا اللہ والا یقین سیکھ لے تاکہ وہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیکھ لے کہ حضور نے تجارت میں، زراعت میں، معاملات میں کس جگہ کون سا عمل کیسے کیا۔ یہ 3 فرض کا درجہ ہے، ایک بھی رہ جائے گا عمل ناقص ہو جائے گا۔ فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک۔ فرمایا کہ جو دکھاوے کے لیے صدقہ کرے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اب جو ہی مشرک ہو گیا تو پھر اس کا نکاح تو ٹوٹ گیا۔ اب نکاح تو ٹوٹ گیا، تجدید نکاح کرنا ہے، اس کو یہ تو پتہ ہی نہیں ہے، عام بندوں سے کرے گا وہ اس کے مذاق اڑائیں گے، وہ تو سمجھدار 2 بندوں کو بٹھائے گا، دوبارہ تجدید نکاح ہوگا۔ جب کفریہ کلمات بول لے، جب شرکیہ کلمات بول رہے، شرک اتنی خطرناک چیز ہے، یہ معاف نہیں ہے جب تک توبہ نہ کر لے۔ رمضان میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے، اور 5 آدمیوں کی ایک جگہ آیا بخشش نہیں ہوتی، ان کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوتی۔ والدین کا نافرمان، نشوں کا عادی، نشے، شراب، افیون، چرس، پاؤڈر، پتہ نہیں کیا کیا جتنے نشے ہیں وہ سب کے نشوں کی بات ہے۔ جب تک وہ توبہ نہیں کرتا اس کی بخشش رمضان میں بھی سب کی بخشش ہوتی ہے۔ ہر افطار میں 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے اللہ خلاصی دیتے ہیں۔ جمعے کی جو رات ہوتی ہے اور جمعے کا دن، اس کی افطار میں 20 لاکھ لوگوں کی جہنم سے خلاصی ہوتی ہے۔ ہر گھڑی میں 25 منٹ کی، 24 منٹ کی گھڑی، ہر گھڑی میں رمضان المبارک کی جمعے کی رات اور جمعے کا دن، فرمایا 20 لاکھ لوگ جو جہنم میں تھے ان کو اللہ جہنم سے نکال کے جنت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اس میں 4 اعمال پھر کثرت سے کرنے ہیں تاکہ بھائی جو ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کثرت سے پڑھو۔ کیا کرو جی؟ پہلا عمل کثرت سے یہ کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے تلفظ بھی قاری صاحب سے سیکھو، حافظ صاحب سے سیکھو، مولوی صاحب سے سیکھو، مفتی صاحب سے تلفظ صحیح کر لو تاکہ الفاظ صحیح ہوں، کیونکہ پشتو میں کلمہ نہیں ہے ہمارا، سندھی ہندی میں کلمہ نہیں ہے، اردو میں کلمہ نہیں ہے، یہ تو عربی کے الفاظ ہیں، ایک حرف غلط پڑھیں گے معنی بدل جائے گا۔ اب کلمہ ٹھیک کرنا تھا، یہ پتہ نہیں ایم اے کے سوال میں ادھر پھنسا ہوا ہے، اس سے پوچھ کس کی ہونی ہے؟ یہ پہلی کلاس میں ہے اور ایم اے کا کلاس کہتا ہے جی اس کا مجھے جواب دیں، جی مجھے اس کا سکھائیں۔ تو بھائی جان ترتیب ہے، پہلی کلاس ہے، نرسری ہے، پہلی کلاس ہے، دوسری ہے، 5ویں ہے، 10ویں ہے۔ 10ویں کا سوال میں آپ سے کروں گا، بعض دفعہ کر بھی دیتا ہوں، بعد میں علماء کرام مجھے پوچھتے ہیں جی عوام کو تو پتہ ہی نہیں، آپ نے سوال کر دیا۔ تو پتہ تاکہ فکر پیدا ہو کہ ہم نے کچھ سیکھنا ہے، علم موٹا موٹا علم فرض ہے، حلال حرام، پاکی ناپاکی، جائز ناجائز، یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا کیا دکھا جی اچھا سیدھا، ہر بندہ کہتا ہے میں سیدھے راستے پہ ہوں، جی استاد جی میں تو بالکل صحیح ہوں۔ پھر 72 فرقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے۔ اب یہ بھی سوال تھا کہ کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ تو بھائی وہ تو محنت کرنی پڑے گی، سیکھنا پڑے گا۔ تو مولانا جمشید نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ دیکھو
73 ایک فرقہ جو 72 فرقوں کی فکر کرے گا جنت میں جانے کی تو یہ جنت میں داخل ہوگا. علماء کرام تو یہ فرماتے ہیں جو 72 کی فکر کرے گا نا ان کے پیچھے پھرے گا، ان سب کا ایمان ٹھیک ہو جائے، یقین ٹھیک ہو جائے، نماز ٹھیک ہو جائے، کلمہ ٹھیک ہو جائے، ذکر درود اور سلام اور استغفار اور قرآن اخلاق ٹھیک ہو جائے، اخلاص آ جائے، یہ جہنم سے بچ جائیں دنیا کی. تو اب یہ فرمایا کہ آسان سی ترتیب میں بتا رہا ہوں، جو سب کی حضور والی ترتیب کے اوپر فکر کرے گا، حضور نے صحابہ نے سب کی فکر کی ہے. بولے نا، حضور اور صحابہ نے کیا کیا؟ دوسروں کی فکر کی، صرف اپنی جنت کی فکر کی. تو وہ کامیاب تھے یا نہیں تھے؟ وہ سب جنتی ہیں جی ماشاءاللہ. تو یہاں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ہر بندہ کہتا میں سیدھے راستے پہ ہوں، تو میرے پیاروں پھر غلط راستے پہ کون ہے؟ تو یہاں 4 جماعتوں کا ذکر فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ 4 جماعتیں اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک جنتی ہیں، اور جنت کا فیصلہ ہے، انعام لینے والے لوگ یہ ہیں. ان کی پھر الگ صفات بھی ہیں، وہ اس کی تفصیل ہے. من النبیین، نبیین پکے جنتی ہیں جتنے نبی اور رسول تشریف لائے. اب ایمان کے 8 فرض ہیں، اس میں دیکھیے گا ایک فرض سارے نبی اور رسولوں کا. آپ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیں، آپ کا ایمان ناقص ہو گیا. آپ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کر کے کوئی ان کے خلاف بات بولیں گے، آپ کا ایمان نقص والا ہو گیا. داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اللہ اور اللہ کے نبی کوئی بھی تشریف لائے، جتنے صحیفے اترے، جتنی کتابیں اتری، جتنا قرآن پاک 30 سپارے، ایک حرف کا بھی انکار کر دیں گے تو پھر ناقص ہو جائے گا ایمان. یہ بنیادی چیزیں ہیں. اب یہ تو پتہ نہیں، آپ کہتے ہیں ولیوں کی پہچان. میں آپ کو کیا بتاؤں ولی کیسا ہوتا ہے؟ وہ بھی چلو کسی دن بات کریں گے اس پہ بھی. ولایت کا درجہ کیا، ولایت کہتے کسے، اور ولی ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے. آپ سب میں ایک ایک صفت ایسی ہے، وہ صفت کس نے دی ہے جی؟ تو بولنے نہیں ہو، استاد ہی بولن پہ روزہ لگا ہوئے انہوں نے، مریض آدمی نے کدے کدے دوائی بھی بھول جاندے کھانا ہے جی. تو تسی تے بولو سو سہری چنگی تگڑی کھا دی اسی نا، اللہ خوش رکھے. اچھا جی، تو دیکھیں نا 4 جماعتیں ہیں جن کے بارے میں حکم ہے کہ یہ جنتی لوگ ہیں، انعام یافتہ لوگ ہیں. ہر فرض کی، ہر نفل سنت، ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا ہم کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا. سیدھا راستہ کون سا جی؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ پوری تفصیل ہے اس کی. یہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ الفاتحہ. اس لیے نماز میں حکم ہے کہ اس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں کیا کرو جی؟ قاری صاحب کیا کرو؟ تو سب فجر ہی نہ پڑھو، ظہر اثر ہی نہ پڑھو، تو نماز تو ہوگی ہی نہیں. اب اس کو سمجھو، اس کا ترجمہ بھی دیکھو، اس کی تفسیر دیکھو، علماء کے پاس بیٹھو، اس کی حقیقت اللہ سے مانگو. یا اللہ 50 سال سے میں پڑھ رہا ہوں الرحمن الرحیم، یا اللہ میرے ہڈیوں کا گودا خشک ہو گیا، میرا ذہنی توازن بگڑ گیا، میں کمزور ہو گیا، بڑھاپے پہ آ گیا، میں پڑھتا ہوں الرحمن الرحیم، سمجھ میں نہیں آئی بات. سمجھا تو روزہ اس لیے فرض ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لعلکم تتقون کہ تم تقوی اختیار، تقوی آ جائے. ھدی للمتقین، اللہ نے فیصلہ کیا ہوا، طے کیا ہوا ہدایت کس کو دینی ہے. ہدایت ایرا غیرہ نتھو خیرہ کو نہیں ملے گی. ھدی للمتقین یہ قرآن کی بنیادی دوسرا اصول ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک شبہ، یہ پہلا اصول ہے. قرآن پاک کی ہر آیت مبارکہ کے ساتھ اس آیت کو جوڑیں گے تو آپ کا ایمان مکمل اور کامل ہوگا، اور آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اس آیت میں شک شبہ کریں گے تو ہم اسلام دین سے نکل جائیں گے. ہر حکم کے ساتھ یہ آیت مبارکہ لگے گی ذالک الکتاب لا ریب، حضور کی ہر سنت کے ساتھ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خبروں پہ شک، بولتے نہیں ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں پہ شک
شک شبہ نہیں کرنا. دوسرا عمل کیا ہے؟ ہدی للمتقین، کہ تقوی اختیار کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر قرآن سمجھ میں آئے گا. پھر کیا سمجھ میں آئے گا؟ اب قاری صاحب تو 24 گھنٹے مسجد میں ہوتے ہیں، نویت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد، 24 گھنٹے مسجد میں. اب جو قاری صاحب کو، مولوی صاحب کو سمجھ میں آئے گا قرآن، وہ مجھے تو آپ کو تو نہیں آ سکتا نا جی. 10 سال انہوں نے جھڑکیں کھائیں علماء کرام اساتذہ کرام سے، پھر رات کو اللہ کے سامنے روئے، اور کہیں تو میری طرح وہ پھرتے رہتے ہیں، اب بھی سبق پڑھ رہے ہیں. طالب علم ہے اصل میں، تو ہم ہیں سارے ہی طالب علم. جو کہتا ہے میں نے سارا کچھ سیکھ لیا، اس کی ترقی رک جاتی ہے. جو کہتا ہے اللہ مجھے کچھ نہیں آتا بس مجھے سکھا، پھر اللہ اس کو سکھاتے ہیں. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب تھی. جنت والی آیت پڑھتے پڑھتے آ گئی تو جنت کو سوچتے تھے، جنت کو سامنے لاتے تھے، مراقبہ ایسا کرتے تھے نا جنت سامنے آ جائے. صحابہ کی بھی یہی ترتیب تھی. جنت کو سوچتے تھے، سوچتے سوچتے اس کے اندر کھو جاتے تھے. پھر وہاں دعا کرتے تھے کہ اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں تجھ سے. جہنم کا تذکرہ آ گیا پھر روتے تھے. جہنم کو بالکل تصور میں سامنے لاتے تھے. اور یہ آداب میں ہے قرآن پاک، یہ بنیادی آداب میں ہے. قرآن پھر اس طرح سمجھ میں آتا. جہنم کی تذکرہ آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد بیٹھے، ایک صحابہ رسول آئے، صحابی رسول، یا رسول اللہ جنت کیسی ہوگی؟ جنت فرمایا ایسی ہوگی، ایسی جنت خوبصورت ہوگی. جنت کے اندر نہریں ہوں گی، دودھ کی، شرابن طہورا، شہد کی نہر، میٹھے پانی کی نہر. جنت کی بیوی کو دیکھے گا 70 سال پلک نہیں جھپکے گا، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. اور جنت کی بیوی سے، حور عینہ سے معانقہ کرے گا تو 500 سال، 5 صدیاں گزر جائیں گی. اتنے دی بیوی تو معانقہ بھی نہیں کرن دیتی. کہتا ہے استاد جی نسو اتنے کیا کر دے اسی. جمعہ والے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مستقل سنت ہے، یہ یاد رکھیے گا. علماء کرام کو تھوڑا یہ بھی مطالعہ بھی کر لیں گے، اللہ بہت جزا خیر دے. جمعہ والے دن جمعہ کے اندر جانے سے پہلے اما عائشہ کا بوسہ لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیار کرتے، اور اس کے بعد پھر مسجد میں تشریف لے کر جاتے. تو ہمیں تو موقع ہی نہیں ملتا، ہمارے پاس وقت ہی نہیں، ہم زیادہ مصروف لوگ ہیں، اللہ معاف فرما دے. بچوں سے پیار سے کبھی بات ہی نہیں کی. بچوں کا ادب احترام حضور فرمایا کرتے تھے. حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی، حضور نے کبھی مجھے جھڑکا نہیں ہے. کبھی یہ نہیں فرمایا انس یہ کیا کیا، یہ کیوں کیا، یہ بھی نہیں فرمایا. تو ادب سے دین آئے گا، ادب سے. آپ ساری دنیا پھرے ہیں، آپ کو جو قائم مقام اللہ نے امام دیا ہے، آپ اگر اس کے پاس بیٹھتے ہی نہیں، آپ کے ایمان کی ترقی نہیں ہوگی. یہ یاد رکھیے. حافظ صاحب کے پاس پیچھے، میں نے خود مفتی شاہ صاحب سے بھی کہا، میں نے کہا جی یہ حذیفہ حافظ ہو گیا، اس کے پیچھے پڑھ لی ہم نے نماز. یہ سب کے لیے بات کر رہا ہوں، مولوی صاحب کے لیے نہیں، یہ سب کے لیے بات کر رہا ہوں. کتنے بچے حافظ ہو گئے. میرے ایک دوست دفتر میں ہوتے ہیں، کہنے لگے میرے بچے حافظ ہو گئے کہ سنتا نہیں ہے. تو میں نے اس دفعہ اس کے پیچھے تراویح بھی پڑھ لی، پچھلے سال کی بات ہے. تو میں نے کہا اونچی آواز سے نہیں بولنا، نمازیں ساری زندگی کی ضائع ہو جائیں، یہ مصلی رسول کی توہین ہو جائے گی. ممبر رسول کی توہین نہ ہو، اس سے تو پھر ایمان چلا جاتا ہے، ناقص ہو جاتا ہے. ہمیں حکم ہے اصل میں خوبیاں دیکھنے کا، ہم دیکھتے ہیں خامیاں، اس لیے ہمیں پریشانی ہے. حالات اس لیے خراب. میرے ابا جی اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، فرمانے لگے بچوں سے اچھا گمان رکھنا. پورے قرآن کا خلاصہ، قرآن کی آیتوں کا خلاصہ بتا دیا کہ بچوں سے اچھا گمان رکھنا، بیوی سے اچھا گمان رکھنا، ماں باپ بہن بھائیوں سے اچھا گمان رکھنا، پڑوسیوں سے، مقتدیوں سے اچھا گمان رکھنا. پھر آخر میں کہا جب وہ گمان اچھا رکھو گے تو ان کے دل میں اللہ جل شانہ محبت ڈال دیں گے. اور گمان غلط رکھو گے، ٹھیک ہی نہیں ہے، تو پھر ان کے دلوں میں نفرت آ جائے گی. ان سے کبھی زندگی میں آپ نفع نہیں اٹھا سکتے، چاہے بیوی ہی ہو چاہے بچہ ہی ہو. دیکھو جی بیوی کے پاس بیٹھنا حلال ہے نا، ڈرے ہو نا، کوئی فتویٰ ایسا نہیں میں لگانے لگا. بیوی کے پاس بیٹھنا، اب بیٹی کی تربیت ہی ہم نے نہیں کی کہ تو نے میاں کے ساتھ رہنا کیسے. بیٹی بلا رہی، بیٹی کو بھائی بلا رہا فون کر کے، بھائی شیرہ صاحب آپ آ جائیں، فلاں ہمارا پروگرام ہے اور آپ آ جائیں.
اس نے فون کیا جی میرا تو میاں اجازت ہی نہیں لی ہوئی باہر ہے، میں تو کیسے آؤں؟ وہ کہتا ہے ارے چھوڑ اس کو، چھوڑ دے، یہ یاد رکھیے گا اس کے نکاح میں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابیہ آئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم